اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ کچھ وظیفے جو سے گناہ تھا دل کی اصلاح ہوتی ہے، انسان اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے، اولاد بھی لگ جاتی ہے۔ جو خود اچھا بگڑا ہوگا تو اولاد بھی تو بگڑے گی نا، خود اچھا ہوگا تو گھر پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ تو رحمتیں کرنا، وہ نا اتفاقیاں، وہ مصیبتیں، وہ جرم، پولیس تمہاری اولاد کو ڈھونڈے، تم کو ڈھونڈے، یا ایسے غلط کام، تہمتیں، یہ ساری عذاب اسی بات سے آئے ہیں۔ تو ہمارے لیے آقا جی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ تو انہوں نے جس تعلیم پہ ہم کو لگایا، جس رستے پہ ڈالا اور آسانیاں سے ڈالا ہے جی، اب دیکھو چلتے پھرتے لا لا سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ بیکار باتیں کرتے، کام پہ بھی پڑھتے رہو، ضروری گھر میں بھی پڑھتے رہو، زبان ہلا، کچھ عرصے کے بعد آخرت سے پہلے دنیا میں تم کو رحمتیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک صحابی جو بہت درود کا کہا، جناب حضرت مصطفیٰ نے وعدہ کیا، حضرت پڑھتا رہوں گا، کہا تکفا ہم، جو ارادے کر گا دنیا کے وہ بھی تیرے حل ہوں گے، یغفر ذنب، گناہ وغیرہ تو اس کی سزا سے خدا درگزر کر دے۔ تو پھر بتائیں، تو ایسی چیزیں چھوڑنی چاہیے۔ جو ایک بات کہی دی اور دل میں یہ بٹھانا، آج کے بعد وہ کام کرنے ہیں جس سے خدا رسول راضی ہوں گے، اور جس چیز سے ناراض ہوتے ہیں وہ کام چھوڑ دیں گے، اور ماضی کی معافی مانگتے رہیں گے جو کچھ ہو گیا، اور جو آتے زیادہ سخت پڑی ہوئی اس میں بھی نیت کر لے آستے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تو یہ کام بنے گا۔ آپ کسی سے کچھ تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ سے اور نبی کی تو فائدہ آپ کو ملے گا، کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ جی صحیح ہے نا؟ صحیح ہے۔ تو پھر خدا سے تو کچھ بنانی پڑے گی نا، تو پھر بنے گی ایسا کہ بات مانیں گے یا من مانی کریں گے؟ ہاں، تو پھر بات ماننی پڑے گی، ورنہ حکومت والے منوا لیتے تو پھر خدا تو سب سے پہلے منوا سکتے ہیں جی۔ ہاں، تو پھر میرا خیال ہے سیدھے ہو جائے، میں تو ڈر کے مارے جوانی سے لگا ہوں، غلطی ہوتی تو معافی مانگ